لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے، ایک اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، تب جا کے پھر لوگوں سے کہے لوگوں ایک مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو، ایک آئیڈیل مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا اچھا مسلمان وہ ہے جو خود عمل کرتا ہو، اسلام پہ عمل کرتا ہو، ایمانیات اس کے اندر موجود ہو، اچھے اخلاق اس کے اندر موجود ہو، اچھی صفتیں، اچھی عادتیں اس کے اندر موجود ہو۔ آج بلانے والے بہت ہیں، کوئی بے حیائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی ننگے پن کی طرف بلا رہا ہے، کوئی فلمی تھیٹروں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی پارٹیوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی سیاست کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شخصیتوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی جماعتوں کی طرف۔ یاد رکھیے سب سے اچھی دعوت دینے والا وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو جنت کی طرف بلائے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے، راہ نجات کی طرف بلائے۔ محترم حضرات، ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو نبی اس کائنات میں لوگوں کے سامنے چیلنج کیے تھے۔ کس کے سامنے؟ دشمنوں کے سامنے۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ امیہ ابن خلف، یہ ولید بن مغیرہ، یہ نضر بن حارث جیسے بڑے بڑے دشمن اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ ان دشمنوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ نبوت سے پہلے والی زندگی کو لے کر چیلنج کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، لوگو میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ کتاب زندگی کے ایک کتاب زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ بتاؤ میرے اندر کوئی دھبا ہے؟ بتاؤ میرے اندر کوئی عیب ہے؟ بتاؤ کیا کبھی میں جھوٹ بولا ہوں؟ بتاؤ کیا کبھی میں کسی پر ظلم کیا ہوں؟ بتاؤ کیا کسی کے ساتھ میں دھوکہ کیا ہوں؟ اللہ اکبر! ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو دشمنوں کے سامنے ایک 40 سالہ زندگی کو لے کے چیلنج کیے تھے، بتاؤ میرے اندر کوئی دھبا ہو، عیب ہو۔ اور ہم بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ حوصلہ ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ ہمت ہے کہ ہم ہماری قوم کے سامنے، ہمارے سرکل کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چیلنج کر سکے؟ بتاؤ کیا کبھی میں جھوٹ بولا ہوں؟ بتاؤ کیا کبھی میں غیبت کیا ہوں؟ بتاؤ کیا میں کبھی تم پر ظلم کیا ہوں؟ اگر ہم یہ چیلنج نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ہم اس نبی کے سچے امتی کیسے بن سکتے ہیں؟ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مسلمان کسے کہا؟ کہا خیر الناس انفعہم للناس، بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کا بھلا چاہنے والا، نفع بخش آدمی ہی بہترین مسلمان کہلا سکتا ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو درد نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ ہم پھلدار درخت بنے، کانٹے دار درخت نہ بنے۔ پھلدار درخت جو ہوتا ہے نا، ہر ایک اس کے قریب آنا چاہتا ہے، ہر ایک پتھر مار کے پھل کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جہاں کانٹے دار درخت ہوتا ہے لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ مثالی مسلمان کی مثال میٹھے کنویں کی ہے۔ میٹھا کنواں جہاں ہوتا ہے لوگ وہاں، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، پانی لینے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ جو جہاں کھارا کنواں ہوتا ہے لوگ کوئی جاتا نہیں وہاں۔ اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی۔ کھجور کا جو درخت ہے نا، یہ بہترین مسلمان کی مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کھجور کا جھاڑ انی سے لے کر جڑ تک اس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی چیز اس میں بیکار نہیں ہے۔ اس کے پتے کام آتے ہیں، اس کی شاخیں کام آتی ہیں، اس کا تنا کام آتا ہے، کھجور کھانے میں کام آتے ہیں، گٹلی بھی اس کے کام میں آتی ہے۔ کھجور کے جھاڑ کا ایک ایک پتا پتا، ذرہ ذرہ یہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ کیا مثال! یہ مثال دے کر پیارے نبی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جیسے کھجور کا جھاڑ کا ذرہ ذرہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں، ویسے ہی مسلمان سر سے لے کر پیر تک وہ نفع بخش بن جائے، دوسروں کا بھلا چاہنے والا، دوسروں کی بہبودی چاہنے والا، دوسروں کا خیر چاہنے والا، دوسروں کا اچھا چاہنے والا، یہ بہترین مسلمان کی مثال ہے۔ محترم بھائیوں، ایک اچھا مسلمان مر جاتا ہے، ایک بہترین مسلمان مر جاتا ہے تو دنیا روتی ہے، دنیا افسوس کرتی ہے، دنیا غم مناتی ہے۔ وہی یہ کہ نالائق آدمی مر جاتا ہے، بد اخلاق آدمی مر جاتا ہے، ظالم مر جاتا ہے، دھوکہ دینے والا مر جاتا ہے، نقصان کرنے والا مر جاتا ہے، گندی زبان استعمال کرنے والا مر جاتا ہے، دنیا خوشی مناتی ہے، دنیا خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک جنازہ گزر رہا تھا، پیارے نبی نے اس جنازے کو دیکھ کر فرمایا مستریح او مستراح منہ، یستریح او مستراح منہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کر جا رہا ہے؟ دو باتیں فرمائیں۔ صحابہ کو سمجھ بھی نہیں آیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ وہ آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کر جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آرام کرنے جا رہا ہے کا مطلب یہ ہے اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایماندار ہے، اب وہ آخرت میں قبر میں آرام کی زندگی کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، ظالم ہے، دھوکہ باز ہے، مکار ہے، عیار ہے، دنیا والوں کو آرام دے کے جا رہا ہے۔ ایسا آدمی جب مر جاتا ہے نا، دنیا والے کہتے ہیں چلو ایک ظالم سے زمین پاک ہو گئی۔ ایسا آدمی مر جاتا ہے نا تو دنیا کہتی ہے چلو یہ گندے انسان سے سرزمین پاک ہو گئی۔ کوئی بد چلن انسان، بد اخلاق انسان، بد زبان انسان مر جاتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں چلو محلے کو آرام مل گیا، ہمارے اپارٹمنٹ کو آرام مل گیا، ہماری گلی کو آرام مل گیا۔ زبان سے بولے نہ بولے، ان کا دل تو اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پیارے نبی نے فرمایا یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، فرمایا جب دھوکہ باز آدمی، ظالم آدمی مر جاتا ہے، خوشی مناتی ہے، اللہ کی مخلوق خوشی مناتی ہے، اللہ کے بندے خوشی مناتے ہیں، یہ جانور خوشی مناتے ہیں، یہ جھاڑ خوشی مناتے ہیں، وہ محلہ خوشی مناتا ہے۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، یہ چار باتیں پیارے نبی نے فرمایا۔ فرعون جب انتقال ہو گیا، فرعون مر گیا، دنیا کا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم تھا، وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز انسان تھا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا گنہگار انسان تھا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، قرآن کہتا ہے جب فرعون مر گیا تو نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا، کوئی بھی روئی نہیں، اس کی موت سے کسی کو رونا نہیں آیا۔ تو محترم حضرات، ہم ایسے اخلاق اپنائیں، ایسا کیریکٹر اپنائیں، ایسا کردار اپنے اندر پیدا کریں، ہماری موت لوگوں کے لیے غم کا دن ہو، ہماری موت سے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو نکلے۔ شاعر کہتا ہے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا
والناس حولك ضاحكا مسرورا فاحفظ بنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. شاعر کہتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تیری ماں نے جب تجھے پیدا کیا تو ماں رو رہی تھی اور تو بھی رو رہا تھا، ساری دنیا خوش ہو رہی تھی، سارے رشتہ دار خوشیوں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے، بیٹا پیدا ہوا، پوتا پیدا ہوا، نواسا نواسی پیدا ہوئے، تو رو رہا تھا، تیری ماں رو رہی تھی اور ساری دنیا، تیرے رشتہ دار خوشیاں منا رہے تھے. اب دنیا میں تو آیا ہے ایسے اخلاق دنیا میں پیدا کرنا، جب تیری موت کا دن ہوگا، جب تیرے انتقال کا دن ہوگا تو ساری دنیا روتی رہے اور تو مسکراتے ہوئے رب العالمین سے جا کر ملاقات کرے. جب تو پیدا ہوا تو روتے ہوئے پیدا ہوا، دنیا ہنس رہی تھی، جب تو مر جائے تو ہنستے ہوئے اللہ کے پاس جائے. ایسے اخلاق پیدا کر کے ساری دنیا رو رہی ہو، تو ہنستے ہوئے اللہ کے پاس جائے. محترم حضرات، یہ اخلاق پیدا کرنا بہت ضروری ہے. آج مسلمان اخلاق کے سلسلے میں بہت گر چکے ہیں، ہمارے کیریکٹر گر چکے ہیں، ہمارے کردار گر چکے ہیں، ہمارے کردار خراب ہو چکے ہیں. ایسے ماحول میں آج ہم آنکھ کھولے ہیں، ایسے ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اخلاقی زوال کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، برائی کا زمانہ ہے. ایسے ایسے اخلاق گر چکے ہیں. محترم حضرات، ایسے دور میں ہم کو اچھے اخلاق پیدا کرنے کی بے حد ضروری ہے. اچھے اخلاق ہماری پہچان بن جائے. کیسے مثالی مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جا رہے تھے مکہ چھوڑ کے، باہر جا رہے تھے، کیونکہ مکے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں قرآن زور زور سے پڑھتے تھے، نماز میں قرآن زور زور سے پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سن کر مکے کی مشرک عورتیں بھی آ جاتی تھی، اطراف کر کے قرآن سنتی تھی. ان کی آیتیں مشرکوں کی عورتوں کے سینوں میں ایمان اتار رہی تھی. مشرکوں کو ڈر ہوا، انہوں نے کہا ابو بکر تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تم کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا یہ لوگ مجھے اللہ کا کلام پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. لہٰذا ابو بکر صدیق نے فیصلہ کر لیا چلو مکہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. مکہ چھوڑ کر کسی ایسے مقام پہ ہم چلے جاتے ہیں جہاں آرام سے، سکون سے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ سوچ کر حضرت ابو بکر صدیق سامان وامان لے کر نکل گئے مکے سے. راستے میں مکے کے مشرکوں کا ایک سردار تھا، ایک لیڈر تھا، اس کا نام ہے مالک بن دغنہ، ابن الدغنہ اسے کہا جاتا ہے. وہ راستے میں دیکھا ابو بکر جا رہے ہیں، اس نے کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا تمہاری قوم مجھے عبادت کرنے سے روکتی ہے، تمہاری قوم مجھے تلاوت کرنے سے روکتی ہے، لہٰذا میں مکہ چھوڑ کر کسی ایسے مقام پہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں آزادی سے میرے اللہ کی عبادت کر سکوں. مشرکوں کا سردار تھا، لیکن ابو بکر سے اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. ابو بکر آپ جیسا مثالی مسلمان نہ خود سے جا سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ جیسا آئیڈیل مسلم نہ خود یہاں سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو یہاں مکہ سے نکال سکتا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر جا رہے تھے
تو ابن الدغنہ کو لگا مکے کا خزانہ جا رہا ہے. ابو بکر جا رہے تھے تو ابن الدغنہ کو لگا مکے کا ایک عظیم انسان چلا جا رہا ہے. ابو بکر جا رہے تھے تو ابن الدغنہ کو لگا مکے کا قیمتی سرمایہ جا رہا ہے. ابو بکر جا رہے تھے تو ابن الدغنہ کو لگا مکے کا ایک آئیڈیل مسلم یہاں سے چلا جا رہا ہے. یہی تو ہمارا سرمایہ ہے, یہی تو ہمارے لیے فخر ہے, ہمارے لیے شان کی بات ہے, ایسا انسان مکے میں رہے. تو اس نے کہا ابو بکر آپ جیسا انسان نہ خود سے یہاں سے جا سکتے ہو, نہ آپ کو کوئی یہاں سے نکال سکتا ہے. چلیے میں آپ کو اپنی پناہ میں لے کر جاتا ہوں, میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ عبادت کر لیجئے. سبحان اللہ, اسے کہتے ہیں ایک مثالی مسلمان. یہ غیر مسلم بھی ہم سے محبت کرے, یہ ایک دشمن بھی ہم سے محبت کرے. یہ صفت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں, اچھا کردار پیدا کریں, اچھا کیریکٹر پیدا کریں, اچھی عادتیں پیدا کریں, تبھی چل کر یہ ہوتی. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ جگہ جگہ پر بورڈ بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں, مسلمانوں کو گھر کرائے پہ نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ سب کو کرائے پہ گھر ملے گا, نہیں ملے گا تو کس کو نہیں ملے گا؟ ہاں, جا کے پوچھتے ہیں, فون کرتے ہیں, گھر کرائے پہ ہے, ٹوائلٹ بورڈ لگا ہوا ہے, فون کرتے ہیں نمبر دیکھ کر, ہاں چاہیے گھر چاہیے کتنے میں. وہ پوچھتا ہے پہلے آپ کون ہیں, آپ مسلمان ہیں؟ کہتا ہے معاف کرنا آپ کے لیے گھر نہیں دیں گے. مسلمانوں سے یہ دوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اسلام جیسے اخلاق ہم کو پیش کرتا ہے, جیسے عادات اپنانے کی تعلیم دیتا ہے, ہم ان اخلاقی تعلیمات کو فراموش کر دیے. ہماری گلیوں کی پہچان کیا بن گئی؟ جہاں سے گندگی شروع ہو رہی ہے وہاں سے مسلمان کی گلیاں, جہاں سے پاک صاف گلیاں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے غیر مسلموں کی گلیاں. گندگی ہماری پہچان, ناپاکی ہماری پہچان, کچرا ہماری پہچان. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے, ایسے مسلمانوں کی یہ پہچان, گندگی ان کی پہچان بن گئی ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں, ایک مثالی مسلمان بنیں, ایک اچھے مسلمان بنیں. اچھے مسلمان کب بنیں گے؟ جب ہر نیکی کے راستے میں آگے بڑھیں گے, اخلاق کو اپنے اندر اپنائیں گے, اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیں گے. اسی لیے تو برنارڈ شاہ نے اس زمانے میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمات کتابوں میں, لائبریریوں میں ہیں, اور سچے مسلمان قبرستان میں. سچے مسلمان کہاں ہیں بھائی؟ قبرستان میں جا چکے ہیں. اور مسلمانوں کی تعلیمات کہاں ہیں؟ کتابوں میں موجود ہیں, عملی زندگی میں نہیں ہے. یہ بات 100% تو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے, لیکن ہے, بہت حد تک صحیح ہے. ہیں کچھ مسلمان ہیں الحمدللہ آج بھی, اور قیامت تک رہیں گے, دین پر مکمل عمل کرنے والے, دین پر چلنے والے, اچھے اخلاق اپنانے والے, اچھا کردار اپنانے والے. اچھے مسلمان آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. لیکن مسلمانوں کی میجارٹی کون سا کلچر اپنائے ہوئے ہے, کون سا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ کو یہ تک معلوم نہیں قرآن ان سے کیا کہتا ہے, اسلامی تعلیمات کیا ہے. لہٰذا ایک اچھے اور سچے مسلمان بننے کی بے حد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ایک بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھا, اگر کسی کو پڑھائے تو مثالی استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم بزنس کریں ایک اچھا بزنس مین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم تجارت کریں یہ کہ مثالی تجارت تاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی سے دوستی کریں مثالی دوست بن کر ابھرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں میں اے اللہ اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہماری تجارت میں اے اللہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی زندگیوں میں صحت کی دولت نصیب فرما, سکون کی دولت نصیب فرما. بلاؤں سے, بیماریوں سے, آفات سے, ایکسیڈنٹ سے, حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما. بری موت سے اور بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.